طرف آتے ہیں. آج کا جو ٹاپک ہے وہ بڑا ہی سنجیدہ. آج جس پر میں گفتگو کروں گا بعض اوقات ہم ان چیزوں کو اگنور کر دیتے ہیں پر وہی چیزیں ہمارے لیے نقصان بھی ہوتی ہیں. میرے ساتھ نکالیں زبوروں کی کتاب فرسٹ چیپٹر پہلا باب. مائک لے لیں اور پہلی آیت سے. شاید کئیوں کو زبانی بھی یاد ہے. حقیقی مبارک حالی. مبارک ہے وہ آدمی جو شریروں کی اصلاح پر نہیں چلتا اور خطا کاروں کی راہ میں کھڑا نہیں ہوتا اور ٹھٹھا بازوں کی مجلس میں نہیں بیٹھتا. سب کہیں آمین. بلند آواز سے آمین. میرے پیچھے بولیے گا. مبارک ہے وہ آدمی جو شریروں کی صلاح پر نہیں چلتا اور خطا کاروں کی راہ میں کھڑا نہیں ہوتا اور ٹھٹھا بازوں کی مجلس میں نہیں بیٹھتا اور ٹھٹھا بازوں کی مجلس میں نہیں بیٹھتا اور ٹھٹھا بازوں کی مجلس میں نہیں بیٹھتا. وہ شخص مبارک ہے. کون ہے؟ کون سا شخص مبارک ہے؟ جو شریروں کی صلاح پر خطا کاروں کی راہ میں اور ٹھٹھا بازوں کی مجلس میں. آج ہم تھوڑی دیر کے لیے سیکھیں گے خدا کے کلام میں ٹھٹھا بازی، مذاق، جوکنگ یہ کیسا گناہ جو کئی بار ایمانداروں کی زندگیوں میں بھی، خدمت گزار کی زندگی میں بھی یہ نظر آتا ہے. مبارک ہے وہ جو ٹھٹھا بازوں کی مجلس میں، ٹھٹھا بازی کرنا تو دور کی بات، اس میں جو بیٹھتا بھی. یاد رکھیں وہ بھی گناہ گار ہے. وہ بھی کیا ہے؟ ٹھٹھا بازی کسے کہتے ہیں؟ آپ میں سے کوئی بتائے. چند الفاظ. مذاق اڑانا، کسی کا مذاق بنانا، اور کچھ ہوٹی کرنا کسی پر، اور کچھ جھگتے کرنا، حجتے کرنا، مذاق کرنا. بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ کوئی گندی بات تمہارے منہ سے، سب بول، کوئی گندی بات تمہارے منہ سے نہ نکلے. اور کئی بار مذاق کے اندر ہماری زبان میں سے ایسے الفاظ نکل جاتے ہیں کہ بعد میں ہم سوچتے ہیں کہ ہمیں ایسا نہیں کہنا چاہیے تھا، ایسا نہیں بولنا چاہیے تھا. بائبل میں لکھا ہے کہ کوئی گندی بات تمہارے منہ سے. ٹھٹھا بازی کہاں سے نکلتی ہے؟ دسو. کئی لوگوں کو ایسی بے چینی ہوتی ہے کہ جب تک وہ مذاق نہ کر لیں، ٹھٹھا بازی نہ کر لیں، انہوں نے سکون، انہیں بے چینی ہوتی. کی ہوتی ہے؟ ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ بائبل میں تو لکھا ہے خوش رہو، پھر کہتا ہوں، پر آگے لکھا ہے خداوند میں خوش رہو. کس میں خوش رہو؟ یا ٹھٹھا بازی کر کے یا مذاق کر کے خوش رہو. ایدہ مطلب ہے پھر جڑے لافٹر شو آندے نہیں وہ تے زیادہ پھر کلام نو فلو کر دے. ایدہ مطلب ہے جڑے سٹیج شو چاہتے نہیں وہ زیادہ خدا نو فلو کر دے کلام. ایسا نہیں.
ٹھٹھا بازی جو ہے وہ چند سیکنڈ میں اس کی خوشی ختم ہو جاتی ہے، اور یہ جو خوشی ہے خداوند میں خوش رہو، یہ اندرونی طور پہ آپ کو ہمیشہ خوش رکھتی ہے۔ ہاللیلویا، سمجھ آ رہی ہے کون سی خوشی کی بات؟ وہ کیا خوشی کہ کسی پر طنز کر کے ہم خوش ہو جائیں، وہ کیا خوشی کہ ہم کسی کا مذاق اڑا کر خوش ہو جائیں، وہ کیا خوشی کہ ہماری وجہ سے کوئی ڈسہارٹ ہو جائے۔ کلام میں یہاں تک لکھا ہے ٹھٹھا باز کو مار، مجلس میں اس کی تنبیہ کر، اس کی وجہ سے جھگڑا پیدا ہوتا، وہ جھگڑے کو لے کر آتا۔ کئی بار ہماری مذاق ہمارے لیے بہت بڑا جھگڑا بن جاتی۔ کئی بار آپ نے بھی دیکھا ہوگا چھوٹی سی مذاق کرتے ہیں اور سیریس ہوتے 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 وہ بہت بڑی کیا ہو جاتی ہے۔ ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ کچھ لوگ کہتے ہیں یار مجھے مذاق برداشت ہے۔ اگر یہ گناہ ہمارے اندر چھپا بیٹھا ہے تو آج اسے نکالنے کی کیا ہے بھی کہ نہیں ہے؟ دسو ہاللیلویا۔ غیر سنجیدگی کی علامت ہے کہ ٹھٹھا بازی اپنے پریویلیج کو، اپنے موقع کو آپ یوں کہیں کہ آپ طنز کرتے ہیں۔ میرے ساتھ ایک اور حوالہ نکالیے، لتیوں کے نام پر اس رسول کا لکھا گیا تھا، اور اس کا 6واں باب اور اس کی 7ویں نکالیے سب گلاطیوں 6واں باب اور 7ویں آیت۔ جی، فریب نہ کھاؤ، کیا نہ کھاؤ؟ ہمیں یہی فریب ہے کہ شاید خدا کے کلام میں یہ خوشی لکھی ہے۔ نو، کہتا ہے فریب نہ کھاؤ۔ شیطان کیا دیتا ہے؟ سب کچھ کر، کوئی مسئلہ، فریب نہ کھاؤ۔ اپنے ساتھ والے سے کہیں فریب نہ کھاؤ۔ جی، خدا ٹھٹھوں میں نہیں اڑایا جاتا۔ سب کہیں خدا ٹھٹھوں میں نہیں اڑایا جاتا۔ خدا ٹھٹھوں میں نہیں اڑایا جاتا۔ خدا ٹھٹھوں میں نہیں اڑایا جاتا۔ ساتھ والے سے خدا ٹھٹھوں میں اڑایا، فریب نہ کھا، ٹھٹھا بس۔ اور یہاں تک لوگ خدا کو بھی ٹھٹھا کر دیتے ہیں، اور کلام ہمیں صاف بتاتا ہے کہ خدا ٹھٹھوں میں نہیں اڑایا جاتا۔ غیر سنجیدگی کی علامت ہے کہ خدا کی حضوری میں بھی ٹھٹھا بازی ہوتی۔ فائے میں نے آپ کو پچھلے دنوں بھی بتایا تھا کہ نوح جب کلام سناتا تھا تو لوگ اسے کیا کرتے تھے؟ دسو، اور کیا کہتے تھے؟ بوڑھا کیا ہو گیا ہے؟ یہ پاگل ہے، یہ ایسا ہے، یہ ویسا ہے۔ اس کا مذاق اڑایا جاتا تھا، اور وہی لوگ پھر بعد میں کیا ہو؟ تباہ۔ بعد میں ان کا کیا اڑایا جاتا ہے؟
اور ایسا ان کا مذاق بنا کہ وہ فنا ہو گئے، وہ مٹ گئے۔ وہ سنجیدگی سے انہیں کلام بتا رہا ہے کہ خدا ایسا کرنے والا ہے، وہ مذاق سمجھ۔ اور اسی طرح لوط کے دماد بھی بائبل میں لکھا ہے کہ جب اس نے بتایا کہ ہم نے یہاں سے نکلنا ہے تو لکھا ہے انہوں نے اسے مذاق جانا۔ کئی بار ہم خدا کی باتوں کو بھی مذاق سمجھتے، انہوں نے کہا اس کو پتہ نہیں کیا ہو گیا، اس کا مذاق اڑانے لگے، اس کا مذاق بنانے لگے۔ سنجیدگی سے اس بات کو انہوں نے نہ ریسیو کیا، اور بعد میں ان کا بھی کیا بنا، بولیں وہ تباہ ہو گئے، برباد ہو گئے، وہاں ہی ختم ہو گئے۔ یاد رکھیں ایک ٹھٹا بازی مذاق ہماری زندگی میں ایک بہت بڑی تباہی لے کر آ سکتی، ایک بہت بڑی مصیبت لے کر آ سکتی۔ آپ جانتے ہیں کہ جب داؤد جھوم جھوم کے خدا کی ورشپ کر رہا تھا، جب داؤد خدا کی حمد و ثنا کر رہا تھا، جب داؤد ناچ ناچ کے خدا کو منا رہا تھا، خدا کی تمجید کر رہا تھا، خدا کی تعریف کر رہا تھا، اس کے نام کو مبارک کہہ رہا تھا، تو وہاں ایک شخص نے اس کا مذاق بنایا۔ وہ کون تھا؟ بولیں میکل، جو اس کی کیا تھی؟ اس نے کیا کہا؟ کیا تو ناچ رہا ہے؟ تو ایک بادشاہ ہے اور تو ناچ رہا ہے، برہنہ ہو کے ناچ رہا ہے، تجھے کیا ہو گیا ہے؟ نوکروں کے ساتھ مل کے ناچ رہا ہے، تیری ویلیو کیا ہے، تیری حیثیت کیا ہے، تو ناچ رہا ہے۔ اور داؤد نے کہا کہ میں تو ناچوں گا، میں تو تمجید کروں گا۔ وہ رکا نہیں، وہ سٹاپ نہیں ہوا، وہ اسی طرح ورشپ کرتا رہا اور کہتا ہے میں اور زیادہ ذلیل ہوں گا، تو مجھے جتنا ذلیل کر سکتی ہے کر، میں اور زیادہ ذلیل ہوں گا، پر میں اپنے خداوند کی تعریف نہیں روکوں گا۔ تو نے مذاق بنانا ہے بنا لے، تو نے ٹھٹا اڑانا ہے اڑا لے، میں اور تعریف کروں، میں اور تمجید کروں گا، میں اور اس کے نام کو مبارک کہوں گا۔ یہاں ذرا سٹاپ ہوتے ہیں۔ کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ جب ہم خداوند میں آتے ہیں تو کئی لوگ ہمارا مذاق اڑاتے ہیں، لے جی انہیں بھی بائبل پڑھ لی ہے، گلی والے ہم تو چھڑو گھر والے نہیں چھڑتے ہیں، انہیں بھی کی پڑھ لی بائبل کچے لا لی، انہیں پادری بن گیا۔ او بھائی کتنے چلے اے پین لی اے حاجن بن گئی، کی بن گئی؟ اڑاندے نے کہ نہیں اڑاندے؟ سچ سچ میں دسو۔ اور کئی لوگ ڈسہارٹ ہو کے اپنی خدمت کو، اپنی اس بلاہٹ کو چھوڑ دیتے ہیں، چھوڑ دیتے ہیں صرف مذاق کی وجہ سے۔ مذاق ایک ایسی چیز، اس سے کہا میں اور تمجید کروں، میں اور ناچوں گا، میں اور حمد کروں گا۔ آپ اگر خدا میں سنجیدہ ہیں تو آپ یہ کہیں گے میں اور آگے بڑھوں گا، میں اور تعریف کروں گی، میں اور تمجید کروں گی، میں اور کلام کو پیش کروں گا، میں اور آگے بڑھوں گا، میں اور تعریف کروں گا، میں اور گواہی دوں گی، میں اور اس کے نام کو مبارک کروں گا۔ ہاللیلویہ۔ کہتا ہے فریب خدا ٹھٹوں میں اڑایا۔ سنجیدگی آج ہم نے اپنے اندر لے کر آنی، اور بائبل میں لکھا ہے کہ اس کا یہ مذاق اڑانے کی وجہ سے وہ مرتے دم تک کیا رہی، مرتے دم تک کیا رہی؟ بے اولاد رہی۔ کیا رہی؟ خدا نے اسے کیا دی تھی؟ خدا نے اسے کیا دی تھی؟ خدا نے اسے کیا دی تھی؟
ایک مذاق کی سزا اسے اتنی مہنگی پڑی. ہمارے لیے تو ایک چھوٹا سا مذاق ہے کہ میں کیا کر رہی ہوں، میں کیا کر رہا ہوں، لیکن وہی مذاق اس کے لیے ایک بڑی پریشانی بن گئے. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ شیطان یہ کہتا ہے چل خیر ہے، جو دل کرتا ہے منہ چو بولی جا، جو دل تیرے دل چاہتا ہے بولی جا خیر ہے. کلام سے لکھا جو اندر ہوتا ہے وہی باہر نکلتا ہے. اندر اگر غیر سنجیدگی ہے، ٹھٹا بازی ہے تو وہی نکلے گی. ہاں جی، طنز بازی ہے تو وہی نکلے گی. عیب جوئی ہے تے، جھوٹے تے، گناہ تے. اگر اندر سنجیدگی ہے تو زبان پر بھی سنجیدگی ہے. ہاللیلویہ، ہاللیلویہ. زوردار تالیاں بجائیں اس کا. لکھا ہے فریب نہ کھاؤ، خدا ٹھٹوں میں نہیں اڑایا جاتا، کیونکہ آدمی جو کچھ بوتا ہے وہی، یعنی جو کچھ اس نے اپنے اندر بویا ہوا ہے وہی نکلے گا، وہی وہ کاٹے گا. یعنی مثال کے طور پہ اگر جیسا وہ کرے گا اس کے ساتھ بھی ویسا ہی ہو. خدا کو آج اپنی لائف میں سنجیدہ لیجیے. مذاق میں اپنی لائف کو لینے کا مطلب یہ ہے کہ ہم چرچ آ گئے پر ہم سنجیدہ نہیں ہوئے. توبہ کر لی ہے لیکن ہم سنجیدہ نہیں ہوئے خدا کے ساتھ. خدا کو سنجیدہ لوگ پسند. کیسے لوگ؟ جو اپنے کام میں کیا ہوں. میں خدا چاہ گیا پر مذاق میں کنج بنایا، میں گھٹ کے آگے بھی نہیں چاہتا. میں خدا دے وچ آ گیا لیکن شراب میں کون بھی نہیں چھوڑی. میں خدا دے وچ آ گیا بدیاں میرے کو آگے بھی نہیں چھوڑی. ہم یہ کیا بنا رہے ہیں؟ ہم یہ مذاق اڑا رہے ہیں. خدا ٹھٹھوں میں نہیں اڑایا جاتا. آپ کو پتا ہے کہ کئی بار آپ کو دیکھ کر لوگ مذاق بناتے ہیں صرف اس بات کا کہ یار اے چرچ بھی جان دی یا چرچ بھی جان دیا تو بات جو ہے بھی کام کر دی، ہے بھی کام کر دی. لوگ اس کی وجہ سے اس کے خدا کا کیا اڑاتے ہیں، پر خدا ٹھٹھوں میں اڑایا. کلام ہمیں صاف صاف بتاتا ہے. سمجھنے کی ضرورت ہے. مچور ہو جائیں، بچپنے سے باہر آئیں، غیر سنجیدگی سے باہر آئیں اور خدا میں سنجیدہ ہو جائیں. ہاللیلویہ. اپنے ساتھ والے سے کہیں سنجیدہ ہو جائیں، خدا میں سنجیدہ ہو جائیں. ساتھ والے سے کہیں خوش رہو. پھر کہتا ہوں خوش رہو پر خداوند میں خوش رہو. ہے روی؟ کس میں خوش رہنا ہے؟ کس میں ہم نے خوش رہنا ہے؟ خداوند میں خوش رہنا. ہاللیلویہ. ٹھٹا بازی جتے نہیں نہ لکھیا ہے. اگر کتے لکھیا ہے تو میں نے بکھا دو، یا جھکتوں میں لکھا ہوا ہے یا حجت بازیوں میں لکھا. کلام چھتے لکھیا ہے انہا تو کی آؤ باز، انہا تو کی آؤ نکلو اس چیزاں. خدا دا کلام آج تو انہوں آزاد کرتا ہے. فریب نہ کھاؤ. بیالیس بچے علیشہ دا کی اڑا رہی سے کہ کی کہندے سے کی کہندے سے اڑا رہے سن کے نہیں سن اڑا رہے. کلام سا انداز ہے کہ وہ دا کی اڑایا جا رہا سی. اس کا مذاق اڑا. ایک اڑائے تھے سانوں کی نہ غصہ لگا. 42 بچے اس کا کیا اڑا رہے ہیں.
کوئی اس کو یہاں سے مذاق کر رہا ہے، کوئی اس کو وہاں سے مذاق کر رہا ہے، کوئی اسے کچھ کہہ رہا ہے، کوئی اسے کچھ کہہ رہا ہے، وہ برداشت. لیکن جب برداشت کی حد اس کی ٹوٹی تو اس نے مڑ کر ان پر لعنت کی. اور بائبل میں لکھا ہے کہ 2 ریچھنیاں زمین میں سے نکلی اور ان 42 کے 42 بچوں کو انہوں نے پھاڑ دیا ہے اور انہوں نے کھا لیا. 42 بچے مذاق کی وجہ سے ختم ہو گئے، ٹھٹھا بازی کی وجہ سے مٹ گئے، ٹھٹھا بازی کی وجہ سے زندگی ختم ہو گئی، غیر سنجیدگی کی وجہ سے ان کی زندگی تباہ ہو گئی. کیا حاصل ہوا؟ کیا حاصل ہوا؟ 10 منٹ کچھ حاصل ہوا ان کو؟ اسی لیے کہتے ہیں پہلے تولو پھر، سب بولے پہلے تولو پھر. پر اج دا زمانہ ہے پہلا بولنے پھر اسی سانو بعد چ سمجھ آتی یار مینوں انج کہنا انجی ہے بھینو ہے کہ نہیں، مینوں یہ گل انہوں کرنی یہ وجہ تو میں کدے چ پی گیا، مسئلے چ پرابلم چ پی گیا، تکلیف چ پی. اس لیے کہا جاتا ہے جو کچھ بھی ہم بولیں ہم نے بڑے سوچ سمجھ کے بولنا ہے. ہمارے ایک ایک الفاظ لکھے جاتے. لکھا ہے کوئی گندی بات تمہارے منہ سے نہ نکلے. لکھا ہے ہر ایک بات کا کیا لیا جائے گا؟ ہر ایک بات کا، ہر ایک چیز کا حساب لیا جائے. کئی بار ہم سوچتے نہیں ہیں چیزوں کا نہیں ہے. نو، ایک جگہ خطوں میں لکھا ہوا ہے کہ جہاں سارے گناہ لکھے ہوئے ہیں وہاں ٹھٹا بازی کا بھی لکھا ہوا ہے کہ یہ لوگ خدا کی بادشاہی میں داخل. اور زبور یہ کہتا ہے کہ ان کی مجلس میں بھی نہ بیٹھو. کئی بار ہم یہ کہتے ہیں اسی صرف اونجی بیٹھے اسا گل کوئی بھی کیتی، جدو کوئی گل نہیں کیتی تو اٹھ جاؤ. اسی تے اونجی بہ گئے سا، بس میں کیا کہ 2 سوٹے لا ہی گئے. نہیں بہن میں تے اونجی بہ گئی سا، میں کیا سنیے تو صحیح کہندے کی انجے آوے کہ نہیں. پر کلام ہمیں کیا کہتا ہے کہ ہم نے ان میں ہمیں فرق ہونا چاہیے. آئیں آج اپنی لائف سنجیدگی میں لے کر آئیں. آئیں آج اپنی زندگی کو چیک کریں کہ میں کہاں زندگی گزار رہا ہوں، میں کیا کر رہا ہوں، مجھے کیا کرنا چاہیے، مجھے کیا نہیں کرنا چاہیے. 42 کے 42 بچے مر گئے، ختم ہو گئے، مٹ گئے. کیا وجہ ہے؟ مذاق. کئی بار ہماری زندگیوں کے اندر پرابلم ہماری زیادہ تر زبان کی وجہ سے، اس کی وجہ سے آتی ہے. اور زبان کے بارے میں کیا لکھا ہے؟ ماچس دکھی ہے پورے جنگل نو کی لا دیں دیئے. نکالیں آج ہم اپنی زندگیوں سے یہ باتیں، یہ چیزیں جو ہماری وجہ سے لڑائی پیدا کریں، جو ہماری وجہ سے پرابلم پیدا کرے، جو ہماری وجہ سے کسی کو ڈسہارٹ کرے، وہ چیزیں آج اپنے اندر سے نکالیں. آئیں آج حقیقی خوشی لیں. میرے اور آپ کے یسوع مسیح کا مذاق اڑایا گیا. کوئی ادھر سے مارتا ہے، کوئی ادھر سے مارتا ہے، آنکھوں پہ پٹی باندھ کے مارتے ہیں، اس مذاق اڑا رہے ہیں اس کا. لکھا ٹھٹھوں میں اسے اڑا رہے ہیں. ایک سپاہی مار کے کہتا ہے کہ بتا کس نے مارا ہے، دوسرا مار کے کہتا ہے بتا کس نے. آگے پیچھے سے مار رہے ہیں، تھپڑ مار رہے ہیں، کھینچے.
اس نے بھی اس دنیا میں اس ٹھٹے بازی کا سامنا کیا، اس مذاق کا سامنا۔ باز آئیے اس گناہ سے، ورنہ یہ ہمارے لیے بڑی شرمندگی کا باعث بن سکتا ہے۔ وہ جانتے نہ تھے کہ وہ کس کا مذاق اڑا رہے، اور بعد میں بیٹھ کے سوچتے ہوں گے کہ یہ شخص، ہم نے اس کا مذاق کیا۔ پرابلم کیا ہے کہ جو کچھ ہمارے اندر ہے وہی باہر، اپنے اندر کلام کو بسائیں، لافنگ کو یا ٹھٹا بازی کو نہیں، کلام کو بسائیں اپنے اندر، اور آپ سنجیدہ ہو جائیں اپنی زندگی میں بھی، اپنی لائف میں بھی آپ سنجیدہ ہو جائیں۔ اگر ہم توبہ کر کے، بپتسمہ لے کر بھی، یا مسیح کو قبول کر کے بھی ہم دوسرے کاموں میں بھی ہیں، ہم اپنا بھی مذاق بنا رہے ہیں، ہم اپنا بھی مذاق اڑا رہے ہیں۔ خدا کو قبول کر کے بھی اگر ہم انہی کاموں میں پھر جاتے ہیں، ہم اپنا بھی مذاق اڑا رہے ہیں۔ اور مسیح کو علانیہ بائبل میں لکھا ہے کہ ہم ذلیل کرتے ہیں۔ آج سنجیدہ ہو جائیں، آج اپنی لائف پر ہم تھوڑی دیر کے لیے غور کریں کہ میں اپنی زندگی میں غیر سنجیدہ تو نہیں ہوں۔ وہ چیزیں جو خدا مجھے کہتا ہے کہ ان چیزوں میں سنسیئر ہو، کیا میں ان چیزوں میں سنسیئر ہوں یا نہیں؟ خدا کی باتوں کو اگنور نہ کیا کریں۔ کئی بار ہم یہاں پر سنتے ہیں، باہر جا کر بھول جاتے ہیں۔ مالک آیا، اس نے تین نوکروں کو تھوڑے دیے، دو نے تو کام کیا جن کو زیادہ ملے تھے، اور جس کو ایک ملا تھا اس نے کیا کیا؟ دبا دیتا، سنبھال کے رکھ دیتا، جدو مالک آئے گا تو میں انہوں کو کھا داں گا۔ مالک آیا، مالک نے پوچھا کہ ہاں بھائی، تو نے اس توڑے کا کیا کیا ہے؟ کہتے ہیں مالک، آپ نے مجھے دیا تھا، یہ اسی طرح میں واپس کر۔ وہ کہتا ہے کہ میں نے تجھے اس کو ملٹیپلائی کرنے کے لیے دیا تھا، بڑھانے کے لیے دیا تھا۔ وہ مذاق کر رہا ہے، وہی دے رہا ہے۔ وہ زندگی میں غیر سنجیدہ ہے، وہی چیز لا کر دے رہا ہے۔ اگر وہ سنجیدگی سے کام کرتا، کیا 1 سے 2 نہ ہوتے؟ 1 سے 3 نہ ہوتے؟ 1 سے 5 نہ ہوتے؟ اگر وہ محنت کرتا زندگی میں، بالکل ہوتے۔ پر اس نے اس چیز کو مذاق سمجھا کہ آئے گا تو میں واپس دے داں گا، اور وہی مذاق اس کے لیے کیا پڑا؟ اس کو وہاں ڈال دو جہاں رونا دانتوں کا، اے نکمے، بولو، اے نکمے نوکر، اے نکمے نوکر۔ شاباشی لینا چاہتے ہو یا ناکامی لینا چاہتے ہو؟ کہڑا شاباشی لینا چاہتے؟ خدا جدو آئے تو مینوں کی دے؟ وہ دے واسطے تانوں اپنی لائف دے وچ، اپنی خدمت دے وچ سنجیدہ ہونا۔ ہالےلویا، سب کہے ہالےلویا، ہالےلویا۔ کئی بار اسی خدا نہ پتہ کہ چل سنڈے نو صرف 2 گھنٹے دعا، بس وہ بھی چرچ آ گئی۔ ایسی کی کر رہے ہیں؟ یہ مذاق کر رہے ہیں۔ اسی کی کر رہے ہیں؟ بائبل میں کیا لکھا ہے؟ روح میں ہر وقت کیا کرو؟ دعا کرو۔ سانو ٹائم، باقی چیزاں واسطے سارے ٹائم، جاب تے بھی سانو ٹائم مل رہا ہے، کھانا کھاتے بھی ٹائم مل رہا ہے۔ میں اکثر پوچھوں کہ روٹی کھاتی؟ ہاں کھاتی۔
रोटी खाने से टाइम मिल गया सी पर दुआ वास्ते टाइम, ये गैर संजीदगी है। खुदा का बंदा दानियल, ऑर्डर भी जारी हो गए कि भाई मार दिता जाएगा, पर वो संजीदगी से दुआ करता रहा। उन्हें अपनी दुआ छड़ी क्योंकि वो खुदा के साथ क्या था, सिंसियर था, संजीदा था खुदा के साथ। आज हमें भी खुदा के साथ संजीदा होने की क्या है जरूरत है। अपने साथ वाले से कहें, खुदा में संजीदा हो जाए, खुदा में संजीदा हो जाए। होना कि नहीं होना, समझ आइए कि नहीं, किन्हीं को आई, इन्हीं को आ गई है कि बाहर देख निकलती से शुरू करता है। मैच्योर हो जाए अपनी लाइफ में। अगर बार बार आप उन्हीं कामों में आएंगे तो आप अपनी लाइफ का मजाक उड़ा रहे, सब चीजें छूट जाती हैं। अगर आप खुदा के साथ संजीदा हो जाए ना, सारी चीजें आपसे छूट जाती हैं ऐसे 2 मिनट। फिर हम ये नहीं कहते यार है काम नहीं मेरे को, नो। जब आप खुदा के साथ सिंसियर हो जाते हैं ना, तो सारी चीजों को आप एक तरफ कर देते हैं। जब वाकई संजीदगी के साथ आप खुदा में आ जाते, आप उन सारी चीजों का मजाक उड़ाते, आप शैतान का मजाक उड़ाते कि मेरी लाइफ से दूर हो जा, तूने बड़ा काम मेरी जिंदगी में कर लिया, अब दूर हो जा, अब तेरा मजाक बनाया जाएगा। याद रखें, जब हम खुश होते हैं हकीकी तौर पे मसीह में, तो वो रोता है और उसे हमने रुलाते रहना है। हालेलुया। केड़ा केड़ा शैतान नूं रुलाएगा, रवाना से तैयार होने या पूरी जिंदगी हम हसांदी रहोगे। तुहानूं पता जदों वेखदा है ना, यार ये तेरा रास्तबाज है, ते किहड़े कम्मां 'च वो हसदा है, कहता है वाकई खुदा दे नाल सही क्या चलता है, सही भी चलती है, हंसता है। लेकिन जब आप संजीदा हो जाते हैं, खुदा के साथ सिंसियर हो जाते हैं सारे काम सारी चीजें करने के लिए, तो याद रखें खुदा भी फिर आपको आसमान खोल के बरकत को नासिल करता है। आपने बादशाही में जाना है, संजीदा हो जाए। आपने उस जगह जाना है जहां खुदा रहता है, संजीदा हो जाए। सुस्त कवारियों की तरह नहीं, अक्लमंद कवारियों की तरह संजीदा हो जाए। सुस्त कवारियां, बेवकूफ कवारियां, उनके अंदर यही था कि वो संजीदा नहीं हुए, वो उनके अंदर संजीदगी नहीं आई कि धूला कभी भी आ जाएगा। उन्होंने क्या, आएगा तो देखी, आएगा तो देखी। उन्होंने अपना मजाक उड़ाया। जब दूल्हा आया, जो जाग रही थी 5, उनके साथ वो चला। लेकिन वो जड़ी 5 केड़ियां सन, सुतियां सन। की सन 5? सुस्त सन। की सन 5? सुस्त कवारी, बेवकूफ कवारी, गैर संजीदा। बाहर चुपाई दरवाजा खोल दो, सानू भी अंदर आन दो, असा तैयारी कर लीए, सानू भी अंदर आन दो। जिस वक्त था आपका संजीदा होने का, उस वक्त तो आपने सुस्ती की, कायली की, मजाक में रहे, गैर संजीदा रहे। और जब वक्त गुजर गया है तो वो बाहरों की कर रही, खटखटा रही, खोल दो। फिर अंदरों की आवाज आती, अंदरों की आवाज आती है, अंदरों की आवाज आती है, मैं तुम्हें। आज जो अपनी लाइफ में गैर संजीदा है ना, उन्होंने वास्ते यही आवाज आना है। मैं तुहानू जेड़ा ना सीधी सीधी गल कर, उन्होंने वास्ते अंदरों यही आवाज आएगी कि मैं तुम्हें नहीं जानता। दुनिया च तो बड़ी गैर संजीदगी ना वक्त गुजार दी तई, तो हुण तेनू अकल आई। अब वक्त है कि हम खुदा में सिंसियर हो जाए
और जो सिंसियर थी, जो संजीदा थी, जो बेदार थी, जो जाग रही थी, जो इंतजार कर रही थी, वो दूल्हे के साथ अंदर शादी में शरीक हो गई। आइए यीशु के लिए जोरदार तालियां। जोरदार फ्रेब ना खाओ, कहीं फ्रेब ना खाओ, फ्रेब ना खाओ। खुदा ठट्ठों में उड़ाया नहीं जाता, खुदा ठट्ठों में उड़ाया नहीं जाता। जो कुछ बोते हो वो ही काटोगे, जो कुछ बोते हो वो ही काटोगे। आखिरी बात करूंगा फिर से क्लोज करेंगे। अगर आप सेब के फल का बीज जो है आप बोते हैं जमीन के अंदर, तो ओदे चो की निकलेगा? केले तो नहीं निकलेंगे, मैंगो तो नहीं निकलेंगे, क्या निकलेंगे? जैसा हम बोएंगे वैसा ही काटेंगे। ये अपनी लाइफ में बिठा लें कि जैसा आज हम करेंगे हमारे साथ भी वैसा ही। आए अपने सिर को झुकाएं।